إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين آپ سب احباب جانتے ہیں کہ یہ ایام جو گزر رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم اور محبت والا عمل ہے۔ یہ چیز ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم اپنی نیکیوں کی استعداد کو بڑھا دیں اور جتنا ہو سکے، جتنی ہمت کے ساتھ ہو سکے، اللہ کے لیے ان دنوں میں اعمال صالحہ کو سر انجام دیں۔ اب آگے آنے والے دنوں میں جو دن باقی بچے ہیں ان میں یوم عرفہ اور یوم النحر، یہ 2 دن مزید اہمیت کے حامل ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کا دن، جس دن اللہ تعالی ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، جس دن اللہ تعالی پورے سال میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس سے زیادہ کسی اور دن جہنم سے آزادی کے پروانے جاری نہیں ہوتے۔ میں نے کرنا کیا ہے؟ اس دن اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہو سکوں، میرا نام اس فہرست میں آ سکے جس فہرست میں جہنم سے آزاد ہونے والوں کا نام لکھا گیا ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جہنم سے آزادی کے لیے کیا کرنا ہے۔ جہنم سے آزادی خواہشات پر نہیں ملا کرتی، جہنم سے آزادی اپنی تمناؤں پر نہیں ملا کرتی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخش دے گا، اور میں اپنی موج اور من مانی کی زندگی گزارتا رہوں کہ اللہ بخش دے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ جو میری مان کر آیا ہے اور جو مجرم ہے، جو مسلمان ہے، ان دونوں کو کل ایک ہی صلہ مل جائے، ایک ہی جزا ملے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسا یہ فیصلہ تم نے کر دیا؟ اس طریقے کا یہ فیصلہ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ جو یہاں اللہ کی مان کر جائے گا وہ وہاں کامیاب ہوگا، جو یہاں اپنی منمانی کرے گا وہاں اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی۔ اس لیے فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام ہے کہ یوم عرفہ آ رہا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور میری کل زندگی کا مقصد جہنم سے آزادی ہے۔ پوری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کل اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ آپ کے پاس اب موقع آ رہا ہے، آپ کے پاس یہ لمحہ آ رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے، اور دیگر کئی روایات ہیں جن کو رزین نے اور دیگر کئی محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے حقیقت میں۔
قریب ہوتا ہے، اور پھر ثم یباہی بہم الملائکہ، اپنے ان بندوں کے اوپر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، یہ ہیں میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جو اپنی مرضی سے ما اراد ہؤلاء، کیا لینے آئے ہیں، ان کی کیا چاہت ہے، ان کی کیا آرزو ہے، یہ آج اپنی مرضی سے اختیار ملنے کے بعد میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، مجھ سے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، مجھ سے اپنی تمنائیں اور التجائیں لے کر میرے سامنے آئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان بندوں میں فرما دے، میں بھی اس دن اللہ کے سامنے اسی طریقے سے پیش ہوں کہ اللہ میرے اوپر بھی فرشتوں کے سامنے فخر کر دے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہو۔ اس دن کرنا کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے، میں آپ کو ابھی سوچ کر تو آیا تھا کہ اس دن کی اہمیت کے حوالے سے چند چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، لیکن وقت اب نہیں ہے کہ میں اب آپ کو اس کی تفصیل میں جاؤں۔ اب سیدھی ہم بات پر آتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، اس دن کو گزارنا کیسے ہے۔ یہ دن جو ہے عام طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھٹی ہو سکتا ہے مارکیٹ بند ہو سکتا ہے سرکاری چھٹی بھی ہو، نہ بھی ہو، تب بھی کوشش کیجئے کہ یہ دن اللہ کی عبادت کے لیے آپ کا صرف ہو سکے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہوتی ہے، سب سے بہترین دعا ہوتی ہے۔ صلی صالحین فرمایا کرتے تھے، ہم اپنی خاص ضروریات اور حاجات کو یاد کر کے چن کے رکھتے تھے، کوئی مسئلہ خاص پھنسا ہوا ہے، کوئی بات خاص اٹکی ہوئی ہے، کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو یاد کر کے سوچ کے رکھتے تھے کہ یہ خاص مانگنا ہے عرفہ والے دن، کیونکہ اس دن رب عطا کرتا ہے، اس دن رب نوازتا ہے۔ تو اپنی خاص التجاؤں کی فہرست بنائیے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ بیماری ہے، میرا یہ گھر کا مسئلہ ہے، میری اولاد کا مسئلہ ہے، میرے ماں باپ کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے قرض کا مسئلہ ہے، میری یہ پریشانیاں ہیں۔ یہ تو ہو گئی دنیا، یہ تو ساری مانگی دنیا، اصل ہم اور غم ہے آخرت کے۔ اللہ عزت کے ساتھ آخرت میں حساب و کتاب لیے بغیر جنت پہنچا دینا۔ یہ ایک فہرست ہو اور اس میں اللہ کے سامنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں بیٹھا ہوں اور یہ کام کر رہا ہوں، یہ ہے دعا یوم عرفہ۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، بہترین ذکر جو میں نے بھی کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی کرتے آئے۔ اس کا مطلب یہ ذکر جو آپ کو اب بتایا جا رہا ہے، یہ ذکر انبیاء کرتے آئے، ایک تاریخ ہے اس ذکر کی، یہ کوئی نیا ذکر نہیں جو آپ کو مل رہا ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے ایک سلسلہ، اور بہترین ذکر ہے۔ اور یہ یوم عرفہ کے لیے بھی بہترین ہے، ویسے بھی بہترین ہے، اس کو ویسے بھی افضل الذکر، اس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو افضل الذکر جامع ترمذی کی حدیث میں قرار دی گیا، سب سے افضل ترین ذکر، چھوٹے سے ٹکڑے کو، اور پھر یہ پورا ایک ذکر ہے جو آپ نے فرمایا سب سے بہترین ذکر جو میں نے کیا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرتے آئے، وہ آپ نے یوم عرفہ کے دن اس کا اہتمام کرنا ہے پورے معنی اور مفہوم کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عام ذکر ہے جس کو ہم عام سمجھتے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہے، 100 دفعہ پڑھنے کا، 100 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے، 100 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس دن اس آدمی سے افضل عمل کے اعتبار سے کوئی اور آدمی نہیں ہوتا سوائے اس آدمی کے جس نے اس سے زیادہ ذکر کر لیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب ذرا سا غور کر لیجئے، ذرا سا، جہنم سے آزادی، سب سے زیادہ اللہ آزاد کرتا ہے، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپس میں ان کا ربط ملا لیجئے کہ لا الہ الا اللہ اور اس کے معنی اور مفہوم کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کیے بغیر جہنم سے آزادی ممکن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر جہنم سے آزادی عملی طور پر، مشکلات میں، پریشانیوں میں، کٹھن معاملات کے اندر جب انسان گھر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے، اس وقت اگر اس کو آسرا، امید کہیں ایک نظر آئے، وہ صرف اور صرف اگر اس کا پروردگار ہے، تو یہ سمجھ لے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا ہے۔ لیکن پریشانیوں کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں جب رسی کسی کی تھامنی ہو، بھروسہ کسی پر کرنا ہو، اعتماد کسی پر کرنا ہو، اور اس میں اس کو دوسرے سب واسطے، آسرے، معاملے، راستے نظر آ رہے ہوں، تو یہ سمجھ لے انسان یہ لا الہ الا اللہ کے معاملے میں کمزور ہے۔ غیرت اپنے اندر پیدا کیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا پوری کائنات میں عبادت کے اندر۔
جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، جو ہے عبادت، وہ آپ کے دل کی عظمت بھی عبادت بن جاتی ہے، اگر وہ بھی کسی اور کے لیے ہے تو وہ شرک ہو جاتی ہے۔ اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی ہی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس پورے شعور کے ساتھ اس ذکر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ یہ دن نہ بازار میں گھومنے کا ہے، نہ منڈی کے چکر لگانے کا ہے، نہ ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کرنے کا ہے۔ یہ دعا، یہ ذکر آپ کی زبانوں پر ہونا چاہیے۔ پورے اہتمام کے ساتھ خالص ہو کر بیٹھ جائیے اپنے رب کے لیے۔ اس دن کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ سے امید ہے مجھے کہ اللہ اس کے ذریعے سے 1 سال اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد جس روزے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ جس روزے کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے فرض روزوں کے بعد، وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ اس سے زیادہ فضیلت کسی اور روزے کو آپ نہیں دیکھیں گے، ایک اکیلے روزے کو حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے اس دن کے روزے کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ جیسے رمضان میں ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں طاق راتوں میں کوشش کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، وقت کو فارغ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں تو ہمیں پھر بھی اعتکاف کی سنت مل جاتی ہے، چلو تنہا ہو گئے۔ یہاں تنہائی کے مواقع نہیں ہے، اگلے دن عید ہے، عید کے مسائل ہیں، عید کے معاملات ہیں، تیاریاں ہیں، ان سب چیزوں کو مؤخر کر دیجیے یا پہلے کر لیجیے۔ اپنے آپ کو تیار رکھیے اس دن کے لیے۔ آنے والا بڑا عظیم ترین دن ہے، بڑا عظیم ترین دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے، تیار کیجیے۔ اس دن کی خصوصیت میں بس ایک بات ذکر کر دوں جو صحیحین کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی۔ طارق ابن شہاب کہتے ہیں یہودی نے آ کر کہا کہ آیت آپ کی کتاب میں ہے، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی، تورات میں نازل ہوئی ہوتی تو لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، وہ دن تو ہمارا عید کا دن ہوتا، ہر سال اس دن خوشیاں مناتے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت بھائی؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا عمر نے فرمایا یہ تو میں جانتا ہوں آیت کب نازل ہوئی، یہ تو عرفہ کی شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے آیت وحی کی تھی، جمعہ کا دن تھا، یوم عرفہ تھا۔ اہل علم لکھتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد، دین کے اتمام کے بعد، حلال اور حرام کے تعلق سے، دین کے احکامات کے تعلق سے پھر اللہ نے کوئی آیت دوبارہ نازل نہیں کی۔ آیات کچھ نازل ہوئی ہیں اس کے بعد، لیکن احکامات سے ان کا تعلق نہیں ہے، تذکیر سے ہے، اور بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت کو شاید ابھی ہم سمجھ نہ پا رہے ہوں، لیکن کبھی کبھی جب کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے جو اللہ کا منکر ہوتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی نسل سے ہوتا ہے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، دیندار، نمازی، اور بیٹا کہتا ہے اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ آواز سننے کو ملے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات اذان کے سننے کو ملے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، بیٹھے بٹھائے نہیں ملا کرتی، اللہ نے تو مجھے عطا کر دی ہے، میں پیدا ہو گیا، احسان الہی ہے کہ اس نے مجھے سمجھ دے دی، اس نے مجھے دین کی طرف راغب کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سمجھ میں آ گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کا اکمال کیا ہے، پورا پورا تمہیں صحیح معنی میں دین دے دیا ہے۔ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے چلا، نوح علیہ السلام کی رسالت سے شروع ہوا، اور اس کے بعد اس دین کا تسلسل جاری رہا، وحی آتی رہی، اس کا اکمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ اسی لیے یہودیوں کا تھا ہم پر یہ دین مکمل کیوں نہیں ہوا، وہاں اینڈ ہو جاتا، وہاں شریعت پوری ہو جاتی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا، اس آخری امت کو مل گیا، مجھے اور آپ کو مل گیا، جس چیز پر یہودیوں کو مجھ سے اور آپ سے حسد ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ان کو اللہ کے فضل پر، اللہ کی تقسیم پر حسد ہے۔ یہ نعمت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دی ہے، ایمان ہے، ہدایت ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کا سوچیے۔ معاشرے کے ٹرینڈ کے حساب سے، فیشن کے حساب سے جس مرضی اسکول میں بچے کو بھیج دیا، کیونکہ معاشرے میں ایک ہے کہ جی فلاں اسکول بڑا اچھا اسکول ہے، فلاں کالج، فلاں یونیورسٹی، اس کے اندر بچے کو پڑھنا چاہیے، آج کل بچے کو باہر بھیجنا چاہیے پڑھنے کے لیے، چلا تو ہو گیا، دین اسے سکھایا نہیں، دین کی غیرت سکھائی نہیں، دین سمجھایا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروایا نہیں، وہ بچہ کیا لے کر آیا، کیا سمجھ کر آیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم تو اپنی دنیا میں مگن رہے، پھر بعد میں پریشان ہوں کہ ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے، ہماری بیٹی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ایمان اور دولت، ہدایت سب چلی گئی۔ کیونکہ آخرت کی کامیابی، یہ بات یاد رکھیے، کوئی کتنا بھی بڑا بن کے کیوں نہ ہے، کسی بڑے سے بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، کسی بڑے سے بڑے باپ کی اولاد کیوں نہ ہو،
اگر ہدایت نہیں ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے۔ یہ ہدایت جو اللہ نے آپ کو مجھے دی ہے، توفیق یہاں بیٹھنے کی، یہاں آنے کی، یہاں سر جھکانے کی یا ماتھا رگڑنے کی، بہت بڑی ہدایت ہے اللہ کی، بہت بڑی توفیق ہے۔ میں بلکہ کہتا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی معرفت اور اپنا ایمان، اپنی توحید نصیب کر دے۔ اس لیے اپنے اندر اس ایمان کو سمجھیے، اس اسلام کی غیرت کو سمجھیے۔ یہ یوم عرفہ کا بھی ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد یوم النحر ہے، قربانی والا دن، جس کو یوم الحج الاکبر بھی کہا گیا قرآن مجید میں، جس دن حج کے سب بڑے بڑے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ جو حجاج کرام کے لیے یوم الحج الاکبر ہے، میرے اور آپ کے لیے یوم النحر ہے، قربانی کا دن، 10 ذی الحج۔ اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم ایام الدنیا، جتنے دن ہوتے ہیں پورے سال میں، یہ 10 دن سب سے افضل ترین دن ہے۔ ان 10 دنوں میں یوم النحر سب سے زیادہ عظیم ترین دن ہے۔ یوم النحر 10 تاریخ کا دن سب سے زیادہ عظیم ترین دن ہے، یوم النحر، جس دن قربانی کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے والے دن بھی ہیں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ پہلے دن آپ کی قربانی ایک تو عشرہ ذی الحجہ میں ہے، جن دنوں کے اندر اللہ کو کی ہوئی نیکی سب سے زیادہ پسند ہے، اور سب سے عظیم ترین دن کے اندر آپ کی قربانی سر انجام پا رہی ہے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا جانور قربان کیا ہے۔ آپ نے یہ جانوروں کی قربانی، اگر آپ سورہ انعام کو پڑھتے ہیں، تفصیل سے سمجھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے موجود ہوگی کہ یہ قربانی اللہ کی راہ میں کرنا، یہ شروع سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اسی میں شرک بھی پیدا ہوا کہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری چلا دی جائے کہ غیر اللہ کا تقرب مل جائے، فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں شخص، فلاں آدمی، فلاں یہ راضی ہو جائے، ہم اس کے نام کی قربانی دیتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، اس کے نام کا صدقہ دیتے ہیں۔ یہ میں اور آپ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ اس دن اس قربانی کا اہتمام بڑے دل جمی کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، یہ عبادت ہے۔ جیسے عبادت میں اور آپ ابھی اس سلیقے سے بیٹھے ہیں نا، ابھی نماز ہوگی، سب سلیقے سے صف میں درمیان میں ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نماز پوری ترتیب سے ادا ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک قربانی، ایک عبادت ہے۔ اس کے اندر 2 باتیں خصوصی طور پہ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو ہے کہ اس قربانی کو عبادت ہی بنائیں، زحمت نہ بنائیں۔ جس طرح سے عبادت کرتے وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اب تو ہر چیز کی اجازت ہے میرے لیے، میں جو چاہے غلطی کروں، جو چاہے برا کروں، کر میں عبادت رہا ہوں، کوئی ٹوک دے تو وہ گستاخ ہو جائے گا، کوئی اگر کہہ دے کہ آپ نے غلط کیا ہے تو وہ گستاخ ہے، کیونکہ اس نے مجھے عبادت پہ ٹوک دیا ہے۔ مسئلہ ایک عبادت کا ہے، اور مسئلہ ایک لوگوں کو اذیت دینے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ بھی نہیں دیا، قریب بھی نہیں گئے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، دھکے نہ پڑے، دور سے اس کو استلام کر دیا۔ ایک موقع پر چھڑی لگا دی، اپنی لاٹھی جو ہاتھ میں تھی وہ حجر اسود کو لگا دی تاکہ دھکم پیل نہ ہو، کسی کو ہٹایا نہ جائے، کسی کے اوپر زور زبردستی نہ ہو۔ اہل علم کئی مواقع پر، کئی احادیث ہیں، ابھی وقت نہیں ہے، جس میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کی اذیت کے لیے بعض اوقات اگر آپ کا کسی سنت پر عمل کرنا لوگوں کے لیے اذیت بن رہا ہے تو اس سنت کو چھوڑ دینا سنت بن جاتا ہے۔ اس طریقے کو بعض اوقات چھوڑ دینا، اگر وہ لوگوں کے لیے اذیت بن رہا ہے، اس کو چھوڑ دینا وہ سنت بن جاتا ہے۔ اس لیے قربانی ضرور کیجیے، اور پھر اس حساب سے دیکھ لیجیے کہ میری یہ قربانی کس کس طرح لوگوں کے لیے اذیت بنتی ہے، اور یہ قربانی میرے لیے ثواب کے بجائے کہیں کسی کھاتے میں وبال کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سب چیزوں کا بھی خیال رکھیے۔ دوسری چیز کا اہتمام کیجیے، یوم النحر، یہ جو قربانی والا دن ہے، جب آپ چھری چلاتے ہیں، یہ چھری چل تو جاتی ہے جانور پر، جانور کا گوشت بھی الحمدللہ نصیب ہو جاتا ہے، آسانی اور فراوانی بھی مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اس چھری چلاتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس وقت یہ اصل چھری چلی تھی اس وقت کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، اس وقت نہ کوئی شہرت تھی، نہ کوئی نام تھا، اور نہ ہی کوئی بچوں کی رضامندی تھی، بچوں کی خوشی کے لیے جانور آیا تھا قربانی کے لیے۔
پھر اس کو گلی میں باہر باندھ کر دنیا کو دکھا کر کتنے لاکھ کی قربانی کی، شہرت، نام. جس وقت یہ چھری چلی تھی اس وقت ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی. اس وقت تو جب یہ چھری چل رہی تھی تو بیٹے کی گردن پر ہی چل رہی تھی. چلانے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہا ہوں، بچوں کی خوشی کے لیے نہیں چلا رہا. اس شخصیت نے تو چلائی بیٹے کی گردن پر تھی، لیکن معلوم کیا تھا کہ بعد میں کیا ہوا. وہ تو اللہ نے ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی جس میں اس شخصیت کو کامیاب کیا. ذرا سا غور کیجئے، کتنی چھپ کر، کتنی مخفی ہو کے ایک تو عبادت تھی، اور کتنا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص تھا. انسان سوچتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سوچ میں ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس شخصیت نے، ابراہیم علیہ السلام نے جس قسم کی قربانیاں دی ہیں اللہ کے لیے، جس قسم کی زندگی گزاری ہے، یہ زندگی قابل رشک، قابل اتباع زندگی ہے. اور ایسی قابل اتباع ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم آپ کی طرف بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کر رہے ہیں کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار رہیں گے. اصول عبادات ساری وہیں سے آئیں گی. پھر اس کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں، جو چیزیں شامل ہوئیں، ان کی تصحیح کر کے وہ پھر مسلمانوں کے اندر آپ پیش کریں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اس شخصیت کو اللہ نے ایک مقام دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں، خلت اس دوست کو کہتے ہیں جس میں گہری دوستی ہوتی ہے، اور ایسی گہری دوستی ہوتی ہے کہ مقام کسی اور کو پھر مل نہیں سکتا. ایک ہی ہوتا ہے خلیل، دو نہیں ہو سکتے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ خلیل، اور یہ اللہ کے خلیل. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اب میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا. یہ خلت جو ہے، یہ جو گہری دوستی ہے، گہرا جو تعلق ہے محبت کا، یہ میں کسی اور کو نہیں دے سکتا. اللہ نے چونکہ مجھے بنایا، انسانوں میں کسی کو نہیں مل سکتا. یہ جو اللہ سے دوستی ہوتی ہے، اللہ سے جو محبت ہوتی ہے، سب سے کٹ کر، سب کو چھوڑ کر. تھوڑا سا میرے ساتھ غور کیجئے گا. آپ اور میں جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، انسان کو اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے، اپنی شخصیت سے محبت ہوتی ہے، اپنے اسٹائل سے محبت ہوتی ہے، اپنے بننے سنورنے سے محبت ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں نمایاں ہوں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے وہ جیے. اور اس موقع پر اگر کوئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، معاشرے کے رسم و رواج، رہن سہن، فیشن، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے تیار ہو جائے، اور اس حد تک قربانی کے لیے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو وہ شخصیت آپ کو پوری سیرت میں ابراہیم علیہ السلام کی ملے گی کہ ان کو آگ میں جوانی کے عالم میں ڈالا گیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ابراہیم ہے، جس نے سارے بتوں کو توڑا ہے. انہوں نے کہا آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں پھینک دو. آگ میں چلے بھی گئے. ان کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا، ان کو نہیں پتا اللہ کی طرف سے معجزہ ہوگا، میں بچ جاؤں گا. اللہ کے لیے کیا ہے، آگے اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا، آگے جو اللہ کے معاملات ہیں، مر بھی جائے انسان تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس. کام کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے. باقی اللہ جانے، میں تیار ہوں. وہ جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دینا، یہ اس کو کہتے ہیں معجزہ. آگ جل رہی ہو اور جلا نہ رہی ہو، یہ ہے معجزہ. انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، آگ نے جلنے کے باوجود نہیں جلایا. انسان آگے بڑھتا ہے اپنی زندگی میں. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، علاقے کے دوست یار، وہاں سے بھی اللہ نے نکلوا دیا. اپنے باپ کو نصیحت کی سورہ مریم میں، والد نے وہاں بھی نہیں سنا، اور اس نے، والد نے کہا کہ نکل جا، واہجرنی ملیہ، چھوڑ کر چلے جاؤ مجھے یہاں سے، میرے علاقے کو چھوڑ جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ. وہاں سے بھی نکل گئے. باپ کو بھی چھوڑ دیا. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، باپ کو بھی چھوڑ دیا. باپ کو چھوڑنے کے بعد اللہ نے بیوی دی، اولاد دی. اولاد بھی بڑھاپے میں جا کر ملی، وہ سب قرآن مجید کے اندر ساری تفاصیل موجود ہے. بڑھاپے میں کسی شخص کو جا کر اولاد ملی ہو، اور اس کو کہا جائے، اس شخص کو کہا جائے اپنی بیوی بچے کو اٹھاؤ، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو بیت اللہ، جہاں پر بیت اللہ ہے وہاں پر چھوڑاؤ. وہ وادی غیر ذی زرع ہے جہاں پر کوئی زراعت نہیں، پتے کا نام و نشان نہیں ہے. آپ جانتے ہیں پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا. پانی کس طریقے سے وجود میں آیا؟ چھوڑا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھا. بیوی بچے کو چھوڑا ہے، کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے.
آخر میں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام، بچہ جب بڑا ہو کے قابل ہو گیا ساتھ دینے کا، ہاتھ بٹانے کا، اپنا بازو بننے کا، اب اللہ کی طرف سے آخری آزمائش تھی، اور وہ آخری آزمائش یہ تھی کہ اس بچے کو ذبح کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور وہ خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ ایک تو ویسے انسان کی روح تڑپ جائے سن کر، وہ منظر ان کو خواب میں وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، انبیاء کے خوابوں میں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور سوچئے یعنی یہ منظر دکھا دیا گیا کہ تم نے ذبح کرنا ہے اپنے بیٹے کو، ذبح کر رہے ہو۔ خواب انسان ایسے خواب کبھی ہم دیکھ لیں چھوٹے موٹے ڈراؤنے تو ڈر کے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، بے چین اور پریشان ہوتے ہیں، کوئی ہمیں آ کر کوئی تعبیر بتا دے کیا حل ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا صدقہ ودقہ دے کر اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، کیا مسئلے کو ٹالنا ہے، کیا پریشانی آفت آنے والی ہے۔ وہ تو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کو خواب کے اندر ذبح کرتے ہوئے۔ پھر بیٹے سے چونکہ جتنی آزمائشیں تھیں اکیلے کی تھیں نپٹا لی، یہاں بیٹے کو ساتھ میں شامل کرنا ہے۔ بیٹے سے پہلے پوچھا کہ دونوں کی آزمائش ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اف یا بطف عالمہ تکمر، ایک تربیت تھی، ایک اللہ کا تعارف تھا، ایک اللہ کی پہچان تھی۔ بیٹے کا سوال نہیں تھا کہ میں کیوں اللہ کے لیے قربان ہو جاؤں، کیوں اللہ کے لیے ذبح ہو جاؤں، میری تو سمجھ میں بات، میری زندگی ہے، میں جینا چاہتا ہوں، میں کیوں اللہ کے لیے قربان ہوں، اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ نبی ہیں، آپ قربانی دیں۔ ایسے انبیاء کی اولادیں نہیں ہوا کرتی، تربیت تھی، بچے کو سکھایا تھا۔ اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت میں ایسی خصوصی نمایاں اللہ کا تعارف خصوصی طور پر پیش کریں کہ اللہ سے کیوں سوال نہیں ہوتا، اللہ سے لاجک نہیں پوچھی جاتی، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا پلٹ کے ایسا کیوں کروں، میری زندگی ہے، میرا جسم ہے، میں اپنی مرضی اپنے وجود پر چلاؤں گا، میرا جو دل چاہے کروں، اللہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے ٹوکنے والا۔ سادے الفاظ میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ رہی بات میری، آپ چھری جلائیں، میری فکر چھوڑ دیں، آپ کو میری طرف سے ایک آہ کی آواز بھی نہیں آئے گی، میں صابرین میں سے ہوں گا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ چلے گئے دونوں، آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ایک اور جانور کی قربانی پیش کر دی، ان کو ہٹا کر جانور کو ذبح کروا دیا گیا۔ وہ جانور تو ذبح ہو گیا، وہ چھری جب چلی جس انداز میں چلی، ان قربانیوں کے بعد جا کر جب انسان قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے اپنی عزت گنواتا ہے، اللہ کے لیے اپنے اوپر تانے سنتا ہے، اللہ کے لیے اپنے اوپر باتیں سنتا ہے، اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگاتا ہے، اللہ کے لیے اپنے مال کو قربان کرتا ہے، یہ ساری قربانیاں جب انسان اللہ کے لیے دیتا ہے، پھر وہ بنتا ہے بندہ الہی، پھر وہ ہوتا ہے جس نے قربانی دی ہوتی ہے۔ باقی شوقیہ جانور قربان الحمدللہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اس جذبے کو ذرا سا سامنے رکھیے، یہ نمائش، یہ دکھاوا، یہ چاہتیں، یہ انداز، یہ رواج، یہ فیشن، یہ سب یہیں رہ جانا ہے۔ بڑی اخلاص کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ قربانی دیجیے، اور اس قربانی کے ساتھ اس قربانی کو بھی سامنے رکھیے جو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تھی۔ اس قربانی کے بغیر جو زندگی کی قربانی ہے، جو اپنے مال کی قربانی ہے، جو اپنی عزت کی قربانی ہے، جو اپنی جان کی قربانی ہے، جو اپنے وقت کی قربانی ہے، جو میں اللہ کے لیے دیتا ہوں، اس کے بغیر کامیابی آسان نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ قربانی کا جانور خریدنا، جانا، اس کو پالنا، اس کا خیال رکھنا، یہ سب کام سبھی کر رہے ہوتے ہیں شوق میں، لیکن اس کو شوق سے بڑھ کر اگر اللہ کی عبادت حقیقت میں سمجھا جائے تو یہ چیز ایک ایک چیز اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم جب یہ قربانی کا جانور قربان سے وقت سے پہلے لیتے اور ہم اس کی تسمین کرتے، اس کو کھلا کر اچھی طرح موٹا تازہ کرتے، اس کو جاندار بناتے، کیونکہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔
تو اچھی چیز اللہ کی راہ میں پیش کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب سوال ہوا کہ ہم یہ جو گھوڑا ہے، آپ نے خود بیان فرمایا گھوڑا ہے، گھوڑا انسان اللہ کی راہ کے لیے پالتا ہے، جہاد کے لیے پالتا ہے، تو اس کا کھانا پینا تاکہ آپ نے فرمایا اس کا گندگی جو اپنے جسم سے وہ خارج کرتا ہے، اس تک پر اس کے مالک کے لیے اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پالا اللہ کی راہ کے لیے، فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی گدھا بھی اسی نوعیت کی چیز ہے کہ اسے انسان دین دنیا دونوں میں استعمال کرتا ہے، اگر دین کے لیے پال لے اور اس کو کھلائے پلائے؟ تو فرمایا اس میں کوئی خاص آیت تو خاص وحی تو میرے اوپر نازل نہیں ہوئی کہ جس کے متعلق یہ کہہ سکوں، لیکن ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص ایک ذرہ نیکی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا، جو شخص ایک ذرہ برائی کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسے بھی دیکھ لے گا. آپ نے فرمایا اس آیت کے تحت بات یہ سمجھ میں آتی ہے جو شخص جس چیز کے ساتھ چلتا ہے نیکی کی غرض سے وہ نیکی شمار ہوتی ہے. تو آپ کے قربانی کا جانور نیکی ہے، اس کو نیکی ہی رہتے ہیں، عبادت ہی رہتے ہیں، اس کو لائیں پالیں کھلائیں. پھر اس کا اللہ سے امید یہی ہے انشاءاللہ کہ اس جانور کے ذرے ذرے پر، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے پر، اس کی گندگی اور پیشاب پر بھی انشاءاللہ اس کے مالک کو اجر ملے گا. اس کے ذبح پر تو اجر ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو اس نے اس کو کھلایا پلایا سنبھالا خیال کیا، اس سب پر اس کے لیے اجر ہے. تو اس عبادت کو عبادت ہی بنائیں. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے.